کدی حضوری بھی بنو، کدی حضوری بھی بنیا کرو، حضور دی بارگاہ وچ کدی حضوری بھی بنیا کرو، کوئی تصور نہ بھی پڑھیا کرو، ایویں کوئی ادھر منہ ویکھ رہا کی تسی مطلب کرنا ہے، کوئی اپنے آپ نو بدلو۔ حضرت امام مالک کو پوچھا تسی او فلانے نو استاد کیوں بنایا؟ انہوں نے اس واسطے بنایا کہ جدوں حضور دا نام آندا سی اتنا روندے سن کہ سانو ترس آ جاندا سی، صرف نام آندا سی۔ امام مالک حدیث پڑھاندے 12 واری یا 16 واری ڈنگ کھادا سی پچھو دا، کنڈ ساری برباد ہو گئی، تے بعد شاگرداں نو کیا ویکھو کی، انہوں نے کہا حضور تے پچھو تہاڈی ساری کنڈ کھا گیا۔ تو پہلے کیوں انہوں نے دسیا؟ فرمایا میں جب حضور کی حدیث پڑھا رہا تو میں ایسے ایسے کیسے ہوتا؟ تسی جی انج حرکت جناب کوئی ادھر ویکھ رہا، علامہ صاحب ایک گلی نہیں بند ہو سکتی، اے تو ایڈے صوفی نہ بڑا کرو بھئی، لوگ بڑے بڑے روڈ بند کر دیتے ہیں، تہاڈے کوئی گلی نہیں بند ہوتی، وچوں لوگ لنگ رہے، یا تو پھر پیچھے سٹیج لاؤ، تے یا پھر اے کی مطلب ہوا ہے وچوں گڈیاں لگ رہی ہیں وچوں جناب، تے انہاں بیچاریاں دا کیڑا قصور ہے جڑا پرے کھڑے؟ ایڈی بزرگی نہیں ٹھیک ہوندی۔ ہاں جدوں امام علی مقام دا ذکر ہے جڑے کربلا وچ سارا کچھ دے گئے تے انہاں دے واسطے اے کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث پڑھ کے میں خود اپنے بارے بڑیاں دعاواں منگنا، بڑے بڑے وسیلے پا کے 5 ٹائم بندہ حضور نو چہرہ انور نو ویکھے تے پیچھے نماز بھی پڑھے تے پھر بندہ کافر کیویں رہیا؟ جنہاں ایتھوں ایتھوں منیا نا وہ ویکھ کے بھی منافق رہے، جنہاں دلوں منیا صدیاں بعد ممتاز قادری پھٹے ہوتے کھڑ کے بھی لبیک۔ میں اپنے نانا جان کو سنیا جنہیں کسی ظالم بادشاہ دا زمانہ پایا، کیوں جی؟ تو پھر کی کیتا؟ مستحلن لحرم اللہ، ایسا ظالم جڑا اللہ دیاں حرام کردہ چیزاں نو حلال پیا کرے، ناقصاً لعہد اللہ، وہ اللہ کے عہد و پیمان کو توڑتا پھرے، مخالفاً لسنت رسول اللہ، اور میرے نانا جان کی سنت کی مخالفت کرے، اور یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، اور مخلوق خدا میں گناہ اور ظلم کو رواج دے۔ اس تو وڈا کوئی ظلم ہے بندہ محرم شریف میچ کرانے شروع کر دے؟ تو انہوں اتنی سمجھ بھی کوئی نہیں بھئی تسی محرم وچ میچ کرا رہے ہو۔ ایک بندہ مومن تے تصور کر کے پاگل ہو جاندہ جو کچھ کربلا وچ ہویا۔ ایتھے جناب کسی نو خالی اچھی گل کر دیو نا، چانڈ مار دیو تے ساری زندگی معافی نہیں دیندا کسی نو، میری توہین ہو گئی تے جان دیو آلے بیت تے کی گزری، تے تانوں میچ یاد آئے کھڑے جناب، میچ کی یاد میچ کرا رہے ہو، ہم وہ محرم وچ تسی میچ کرا رہے ہو، تانوں ٹائم ہی کوئی نہیں لبا محرم وچ، وہ بھی کھلا پے گیا۔ ہسنے کیڑی گل تو تسی ایک ہسن والیاں گلاں، اے ہسن والیاں گلاں اے تے گل ہے تہاڈی، ایتھے ایتھے میری گلاں سن رہے ہو نا، میری گلاں سنن والے تے ساری زندگی نہیں ہستا۔ عافیہ صدیقی چھڑا لے آئے ہو، عافیہ صدیقی چھٹ گئی ہے، برما دیاں بچیاں دیاں چیخاں بند ہو گئیاں، بیت المقدس واپس آ گیا، کشمیر واپس لے لیا تسی، افغانستان واپس آ گیا، شام دیاں بچیاں جڑیاں نو آزاد ہو گئیاں، عراق وچ کم ختم ہو گیا، یمن بستیاں دیاں بستیاں اجڑ رہیاں نو ختم ہو گیا مسئلہ، فلسطین دا مسئلہ حل ہو گیا، غزہ دا مسئلہ حل ہو گیا، ہالینڈ دا سور جڑا وہ مر گیا، جڑا حضور دے خلاف کہندا سی میں بکواس کرنا ہے، وہ مر گیا، گرفتار ہو گیا۔ ہسدے تسی کیڑی گل تو پے ہو؟ جس دی آپ گل کر دیتی وہ تے جناب تسی دند کڈنے شروع کر دیتے۔ اینج نہیں تبدیلی آنی جڑی تسی لے آ رہے ہو، تبدیلی یہی آنی جڑی عمران لے آئی کھڑا۔ ہاں تبدیلی ادو آنی جدوں تسی اندروں خود بدلو گے۔ عافیہ صدیقی دی ماں نے مینوں دسیا، کہندے روزانہ امریکی فوجی جدوں جیل دا دروازہ کھول دین، کہندے راتی محمد بن قاسم نہیں سی آیا، ہر روز انہوں کہندے راتی جنے سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں سی آیا۔ تے پتہ اس دی ماں کی کہندی ہو، کہندے امریکیاں کیا ہن محمد بن قاسم کوئی نہیں آنے، ہن ایک شرط ہے تینوں اسی آزاد کر دیندے، قرآن تھلے بچھا دیندے، تو تے پیر رکھ کے کنڈی کھول کے چلی جا۔ وہ کتنی عظیم عورت ہے یار، ایتھے تے چاہ دی پیالی تے لوگ وک گئے، وہ کہندے نے مولی خادم ورا ختم نبوت دا کام نہیں کیتا، کم تو جناب کیتا عمران خان نے، کم تو کیتا نے مالا شریف ورا، ورنہ ساڈے نال کسی دی کی مخالفت سی؟ اساں تو 12 لاشاں چاہیاں اتنے موٹے تے پھر بھی نہیں روئے، ہاں جی کیوں جی 8 لاشاں تے 12,000 شیل کھادے ختم نبوت دی خاطر، کنٹینراں دے
ਟਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ 21 ਦਿਨ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਚੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਸਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਪੈਰਾ ਤਾਂ ਇਮਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਪੈਰਾ ਤਾਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਿੱਤਾ ਪੈਰਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਪੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅੱਲਾਹ ਕਿਉਂ ਜੀ ਅਸਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਪੈਰਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲੋ ਹਾਂ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਲਿਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ हाँ जालिम दे मुकाबले जाइन करके खड़े हो जाओ इमाम अली मकाम दा अपना शेर है पूरी आप दी रुबाई है अरबी विच आप दा अपना शेर है फरमाया छड़ दो भी छड़ दो अपना कम करो आपने फरमाया कि वलाओ कानतिल अबदानो लिल मौत उनशियत फकतलो सबीलिल्लाह बिस्सैफ अफजलु ऐ सुनो जरा इमाम हुसैन ने की फरमाया आपने फरमाया जब ये बदन पैदा ही मरने के लिए हुए हैं वलाउ कानतिल अबदानो लिल मौत उनशियत फरमाया जब ये बदन सारे पैदा ही मरने के लिए हुए हैं तो बेहतर नहीं है कि इंसान अल्लाह की राह में तलवार से कट कर मर जाए क्यों जी फरमाया जब ये बदन पैदा ही मरने के लिए वलाउ कानतिल अमवाल लितर्के जुम्मियत इमाम अली मकाम फरमाते हैं वल अगर ये माल लोग जो जमा करते हैं इसलिए जमा करते हैं कि छोड़ के चले जाएं कोठियां कार महल्लात मैं एक दिन डिफेंस गया सिर्फ कब्रिस्तान वेखण गया मैं कहा मुंडे मैनू लै चलो डिफेंस के कब्रिस्तान शायद उतों कोई होर किस्म दी कब्रां होंदियां होवन लोग तां भज भज के उत्थे जाके कोठियां बनांदे मैं गया तो मिट्टी हो जही पई सी लेकिन एक फर्क जरूर सी म्याणी साहब मैं हाफजा नू कुरान पढ़दे वेख्या डिफेंस के कब्रिस्तान मैंने एक बंदा भी कोई ना लभ्या जेड़ा कुरान कबर ते पढ़ रहे हो मैं उथे फर्क जरूर वेख्या इत्थे मैनू किधरे ना किधरे कोई सूरह यासीन पढ़ रहे सी कोई हाफिज लगे सन कोई रिश्तेदार उत्थे मैं वेख्या कि उस उथे कबर पे कोई पूछने वाला नहीं होता शम्मा भी जलाओ तो उजाला नहीं होता उत्थे भी मैं मिट्टी दे ढेर ही वेखे वड्डियां वड्डियां कोठियां विच आखिर बंदे ने मिट्टी दा ढेर ही बनना है इमाम अली मकाम फरमाते हैं वलाउ कानतिल अमवाल लितर्के जुम्मियत फमा बालु मतरूकिन बिहिल मरो यबखलु इमाम हुसैन फरमाते हैं जब माल जमा ही छोड़ने के लिए किया जाता है तो फिर क्या जरूरत है उसको कि वो माल संभाल संभाल के रखता है फिर छोड़कर क्यों जाता है राय खुदा में देकर क्यों नहीं जाता क्यों जी ऐ इमाम अली मकाम पता नहीं कौन हाँ जी कौन सी बातें करते हैं लोग इमाम अली मकाम जब आखिरी खुतबा देता ना यजीदिया नु आपने खड़े होके फरमाया हल मिन नासिरी यंसुरुना आखिरी आपने जड़ी गुफ्तगू फरमाई आपने फरमाया है कोई बंदा जेड़ा साडी मदद करे उन्हां नाल ते आप दा मुतालबा नहीं सी आप नु पता सी इन्हां जालिमां मेरे नाल की करना है आप दा खिताब क़यामत तक हुजूर दी उम्मत नु सी फरमाया है कोई मेरे नाना जान दी उम्मत विच जेड़ा हुसैन दे रास्ते ते चल के मेरे नाने दे दीन दी मदद करे ए आप दा सवाल है क़यामत तक इमाम अली मकाम दा इत्थे तकरीरां सुन के आंसू बहा के चले जांदे सवेरे खत्म नबुवत डाका पवे कहंदे वो साडा तो काम नहीं सी सैसी ते जिक्र हुसैन जो सुन के आया चले ए इमाम अली मकाम दी सीरत है ते ए इमाम अली मकाम दा मिशन है साडे बारे लोग गल्लां बह के कर देन गल्लां ओ करे बह के जिन्हें साडी तरह कुर्बानियां दित्तियां हाँ असी तो तुहाडियां नस्लां नू बचाया जिस कौम दे रहनुमावां नू इन्ना आता है ना नहीं सी आंदी उस कौम दे बच्चे नू की आंदा होना जिस कौम दे रहनुमावां नू लफ्ज़ खातमुन नबिय्यीन पढ़ना नहीं आया उन्होंने की पता है लफ्ज़ खत्म नबुवत दा की मसला है जिस कौम दे रहनुमावां मिर्ज़ाइयां नू भैन बिरा क्या उन्होंने की पता है मसला खत्म नबुवत क्या है जिन कौम के रहनुमाओं ने मस्जिदों से स्पीकर उतारे उनको क्या पता है अल्लाह के घर की क्या अहमियत है जिन्हें मैचों वास्ते मस्जिद बंद कराइया मैच हो जाए मस्जिद अल्लाह के घर बंद कर दिए जाए उनको क्या पता है कि इमाम अली मकाम ने नेज़े के नोक पर चढ़कर कैसे कुरान पढ़ा है अपने आप नू बदलो ऐ तारीख लब्बैक या रसूल अल्लाह दा तां एहसान ही कोई नहीं ला सकदा तुहाडियां नस्लां भी क़यामत नू नहीं ला सकदी हां जी तवज्जो कोई सोचदा मैं नारा लावां
کوئی دوسرے نو ویکھ رہے ہوندا کوئی تیسرے نو. عشق جو ہے نا اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے. توجہ جی, میں کسی نو ویکھ کے کدی نہیں نعرہ لایا, میرے اندروں آپ کو آواز اٹھتی میں انج کرنا. ہاں جی پورے اچاؤ انج کر کے, پورے اچاؤ. گل چھوڑے تکبیر سے تھر تھراتی زمین. ٹی ویاں تے بہ کے جڑے لوگ کر دیں نا اسلام دے پاکستان دے خلاف, مینو ایک باری بلاؤ, میں تو بڑی شرافت نہ انہاں نال گل کرنا. ہاں جی, انہاں نوں جنہاں کل والا نہیں پڑھنی, انہاں دین دے بارے گلاں کرنیاں. صحابہ جمع ہوئے تے رسول اللہ جدروں آواز آئی سی نا, حضور گھوڑے دی ننگی پیٹھ تے سوار ہو کے, اوتے زین کوئی نہیں سی, حضور گھوڑا دوڑاندے واپس آ رہے سن, حضور دی گردن مبارک تلوار لٹک رہی سی. حضور نے فرمایا لن تراؤ لن تراؤ, فرمایا جدھر سے آواز آ رہی تھی میں ادھر سے ہو کر آیا, کوئی پریشانی والی بات نہیں, سو جاؤ. سبحان اللہ. نفی کرے گا جی جو حضور کی گردن میں لٹک رہی تھی. کیا باتیں کرتے ہو. آج امریکہ جو ہے وہ شرافت سے افغانستان کو اس نے تباہ کیا ہے, اخلاق سے تباہ کیا افغانستان کو. برما کی بچیوں کے کباب اخلاق سے بنائے گئے, شام کی بچیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اخلاق سے ہوا. والوں نے کیا کرنا ہے, لبیک والے تو اڑیاں نسلوں نو بچا رہے ہیں. یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, 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 یا رسول اللہ لبیک. فرمانے جنہیں ساڑھے نال فراڈ کیتا ہوتا تو تعلق ہی کوئی نہیں ساڑھے نال. غشہ نا سے مراد حضور نے فرمایا قیامت تک میرا امتی نہ جڑا فراڈ کرے نا 2 نمبری, تے میرے امتی نے 2 نمبری مال کھلاوے, تے ملاوٹ کر کے میرے امتی نو مال کھواوے, حضور فرمانے لاکھ واری مدینے چاہے میرا وہ نال تعلق کوئی نہیں. یہ حضور دا اپنا ذاتی فرمان ہے, یہ ساڑھے آقا مولا دا اپنا فرمان ہے. اسلام اے نظام مصطفیٰ, تسی آؤ وہ سارے نظام ٹھیک ہو جان گے, ڈیم بھی بن جان گے, پانی بھی زمین دا اتے آ جائے گا. اے سارے جڑے بزرگ بیٹھے نے, بیٹھے پیر صاحب علامہ شاکر صاحب بیٹھے, اشرف شاکر صاحب ہے, مفتی صاحب ساڑے کھڑے, اسی سارے انہوں نے کہاں گے اوہ اللہ دے سامنے سر جھکاؤ, سارے نماز استسقاء شروع کر دو, کسی دی تو قبول فرمائے گا نا. سنا دے ماں حدیث پاک, پوری توجہ نہ سننی تے پورا تار ملا کے سننی. اپنے ایمان دیاں تاراں جڑیاں جڑیاں نا حضور دے نال تواڈیاں. سید عبدالعزیز دباغ فرماندے ایک مجلس لگی ہوئی سی تے ایک بندہ, آپ نے فرمایا کہ ہر بندے دا ایمان تاں سلامت ہے بھئی نکیاں نکیاں تاراں اودیاں اتھوں لے کے تے حضور تک جڑیاں. ایک بندہ کہنے لگا میریاں تو کوئی نہیں جڑیاں. آل بریز وچ آپ نے لکھیا, آپ نے فرمایا میں وہ تاراں پھر کٹ دیواں, انہوں نے کہا کٹ دیو. آپ فرماندے میں جدوں تاراں کٹیاں تے اسی ویلے مرتد ہو گیا. وہ تاراں جوڑ کے ذرا وہ حدیث سننی, وہ تاراں جڑیاں تے پہلے ہی ذرا انہاں وال توجہ کر کے, جڑیاں تے تسی تے میں مسلمان ہاں یار. ہاں دعا کرو ساڑیاں نسلیں بھی ہمیں جوڑی رکھن, تو پھر قیامت والے دن ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ, اور قافلہ ہوگا رواں انشاءاللہ. اے جڑے کہندے نا سیاسی نعرہ لاندے لبیک دا, انہیں کہا تو مذہبی لائی آ میں سیاسی لائی آنا. کیوں جی سبحان اللہ, ان کا تو مذہبی لائی آ میں سیاسی لانا. اے قیامت نو پتہ لگے گا تیری زبان گنگ ہوندی لبیک لاندے یا میری گنگ ہوندی. ہاں یہ تو قیامت نو پتہ لگے گا نا. بغیر دیکھو نا میں اگر نعرہ بند نہ کراندا تو مزید جوش آ رہے سی, قریب سی کہ کوئی بندے بے ہوش ہو جاندے. میں نو کدوں دی پیاس لگی, میں اتنے بہ کے جان بوجھ کے پانی نہیں پیتا. میں کہ سارے پیاسے بیٹھے میں ہن 2-4 گلاس ایویں پی جاواں تے پھر کہن گے مولانا دا کیڑا کمال ہے 5 گلاس پی کے تقریر کرنا.
مزہ تو ہے کہ پیاس لگی ہوئے پسینہ آ جائے قوم نو جے میں پیاس لگی مولی خادم نہیں لگی ہوئے پھر کربلا دا ذکر کرے مزہ تو پھر نا کیوں جی گلا پیاسیاں کرنی تے ابو جناب دودھ سوڈا تے تو پتہ نہیں کی چاڑ کہنا سنو جی کربلا ان تو نہیں میں بڑی سخت پیاس لگی ہوئی سی پہلے بھی لیکن میں چہرے تو بھی نہیں محسوس ہوندا گل وچ ہو رہے ایک رات بھی پوری کٹ سکتا ایسی کوئی بات نہیں مطلب گردے سک گئے تو پھر کی ہونا انہوں نے کہا چالو ہو جاؤ چالو ہو جاؤ ایک کیوں جی مومن دی اپنی ایک شان ہے اے دے وی یار گرگو میں کہنا جدوں مسلمان لبیک والے آ جان گے ادھے ہسپتال بند ہو جان گے اے نہیں کہ ہسپتال اسی بند کر دینے اسی انہاں نوں وظیفے ہو جائے پاسے لا دینا ہے انہاں دے نیڑے ہی کوئی نہیں بیماری آندی بیماری کہنا ہے میں انہاں دے نیڑے جاواں میں تو خود مر جانا اے شوگراں موگراں گئیاں بلڈ پریشر اے تائیں ہی ان جدوں دین تو دوری ہے چلیا جدوں رسول اللہ دے طریقے دے مطابق تو کھانا ہے تے سونا ہے راتی سون لگیا پاسے پرتے بھی سبحان اللہ پاسا الٹا انج بھی کریں سبحان اللہ اٹھ کے بیٹھ کے لا الہ الا اللہ تے اوتھے شیطان کیڑے پاس آنا ہے تے بلڈ پریشر کیڑے پاس آنا ہے تے بے برکتی کیڑے پاس آنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آن جناب پھر سو گیا پھر اوہ اذان ہون لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ مومن دی تے ورزش اتنی ساری ایتھوں کیڑا شوگر آنی جناب تسی آپ کو شوگر بنائیاں مسیتی آنا کوئی نہیں وضو کرنا کوئی نہیں جیڑا بندہ بہت بھی موزیاں دا مرد بیمار ہے نا ڈاکٹر کہتے ہیں لا علاج ہے وہ اپنا وضو شروع کر دے جدوں وضو ٹوٹے نواں وضو کرے 8 دن بعد اودی بیماریاں رہ جان تے مینوں گل کرنا چاہنا سبحان اللہ سبحان اللہ کمال والی بات جدا منہ جدا معدہ خراب ہے وہ مسواک شروع کرے کسی دوائی دی لوڑ نہیں 8 دن بعد وہ جناب وٹے بھی نہ کھان لگ پوے تے میری گل کر انہوں اتنی بھوک لگنی جناب جدی نظر کمزور ہے ویکھ کے قرآن پڑھیا کرے ویکھ کے جدی نظر کمزور ہے ویکھ کے قرآن پڑھے 4-5 سپارے پڑھے گا کہے گا 1 نمبر ود گیا یار کمال ہو گئی اور ڈاکٹر کہے گا بادام کھاتے نے انہیں کہ بادام تے نہیں کھاتے الف لام میم ذالک الکتاب ویکھ کے پڑھیا جائے الرحمن علم القرآن ویکھ کے پڑھیا جائے اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت وہ کہنا کمال ہے یار 2 نمبر ود گئے انہیں کہا سورہ رحمان آج پوری ویکھ کے پڑھی اسلام تے اسلام ہے میں تو نہیں پڑھیا 22 لاکھ مربع میل حضرت عمر ایک ڈسپنسری بھی بنائی ہوئے جدوں مومن دی زندگی جہاد والی تے جڑا بندہ جہاد تے انہوں دیہڑی راتی تے اے فکر ہونا ہے بھائی تلوار کیویں تیار کرنی غوری میزائل کتھے سجانا ہے تے جناب مودی تے جرنل نو جواب کیویں دینا ہے بھائی پالش کرو بھائی ابابیل نو اج لا دے اوتے او چوٹی اوتے کی جی ٹرمپ نو دھمکی دینی تے او مسلماناں دی بیماریاں شوگراں تے گئیاں انہاں نو ہر ویلے ابابیل کیویں چلنا ہے ٹینک کیویں چلنا ہے کیوں جی یہ بیماریاں لگیاں ہی تامن اقبال کہتا ہے سبب اس کا کچھ اور ہی ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں ہاں جی کیوں جی اسلام تک کمال اسلام بیمار ہون ہی نہیں دینا ہاں جی بیمار نہیں ہونے دینا جدو ایڈ 12 منزل پڑی ہوئے تو بندہ کہتا گھر جڑا آٹا گدیا وہ سارا میں ہی کھا جاؤں اتنی بھوک لگتی بندے نو 12 پڑے ہوئے لگ پتے جانے کیوں جی کیوں شاہ جی گل نہیں ہاں انجے گل ہے بالکل کیوں جی این گل نہیں میں جنہاں بھوک نہیں لگتی پڑھن قرآن روزانہ بھوک بعد انہوں نے گھر والے کہنا بھائی تینوں کیڑا نسخہ دسا جناب تھوڑا کھا دیا کر بابا ساریاں بیماریاں اعلیٰ حضرت کہندے نے پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ دے حدیث پاک پہلے مولا علی کوڑو پھر امام حسن کوڑو پھر امام حسین کوڑو تو مفت کیوں جی مفت عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لم یکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالطویل الممغت ولا بالکثیر المتردد وکان رباتا من القوم ولم يكن بالجاد القتت ولا بالسبت كان رجلا شعرا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلسم وكان في وجهه تدوير ابيض مشرب اداج العينين اهدب الاشفار جليل المشاش والقدت اجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين اذا مشى تقلى كانما ينحط من سبب واذا التفت ما بين كتفي خاتم النبوة وهو خاتم النبیین
اجود الناس صدرا واصدق الناس لهجة والینهم عریقة واکرمهم عشیرا من رأوا بداهة هابه ومن خالطه معرفة احبا یقول نائت لم مر قبله ولا بعده مثله. ہن امام حسن کو سبحان اللہ. وڈن نا امام حسن عن الحسن ابن علی قال سألت خالی ہند ابن ابی حالا وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشتہی ان یصف لی من اتعلق بی فقال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما یتلال وجہ تلال القمر لیلۃ البدر اطول من المربوع واکثر من المشذب عظیم الحامت رجل الشعر ان فرقت حقیقت فرقها والا فلا یجاوز شعره شحمت اذنه اذ هو وفره اظهر اللون واسع الجبين ازج الحواجب سوابغا من غير قرن بينهما عرق يدر الغضب اقنى العرنين له نور يحسب من لم يتأمل وشم كس اللحية سال الخدين دلي الفم مفلج الاسنان دقيق المسربة كأن عنق وجيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم الكراديس انور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك اشعر الذراعين والمنكبين وعال الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين سائل الاطراف او قال شائل الاطراف خمسان الاخمسين مسيح القدمين ينبو عنهم الماء اذا زال زال قلع يخطو تكيفا ويمشي هونا زري المشية اذا مشى كأنما ينحط من سبب واذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظر الى الارض اكثر من نظر الى السماء جل نظر الملاحظة يسوق اصحابه يبدأ من لقي الصلاة. تھوڑا جا ترجمہ پیر میرے علی شاہ صاحب یہ تے عربی ہے نا سانو گاڑاں کڈن تو پہلے کم از کم سوچے کرو بھئی پکا قرآن دا حافظ ہوئے کیوں جی حدیثہ میں ایڈیاں ڈیاں لمیاں پڑھدا ہوئے تے ساری صرف ناوی انہوں آندھی ہوئے کیوں جی جنہوں حلف نامے مقتضیات پڑھنا نہیں آیا پڑھنے مقتضیات اقتضا یقتضی اقتضان فهو مقتضن واقتضی یقتضا اقتضان فذاک مقتضن لم یقتضی لم یقتضا لا یقتضی لا یقتضا لن یقتضی لن یقتضا لا یقتضین لا یقتضین لا یقتضین لا یقتضین الامر منه یقتضی لتقتضا لا یقتضی لیقتضا والنهی لا تقتضی لا تقتضا لا یقتضی لا یقتضا الظرف منه مقتضن مقتضیان مقتضیات. کیوں جی توجہ کیوں جی میں پوری صرف صغیر پڑھ دیتی سبحان اللہ سبحان اللہ. اعتزاز احسن نو کلو واللہ نہیں آندی تے میں نو دے پورے نا دی صرف صغیر آنی اعتزا یاتزو اعتزازن فو معتزن و اوتزا یوتزو اعتزازن فذاک معتزن لم یاتزا لم یاتزے لم یاتزز لم یوتزا لم یوتزے لم یوتزز لا یاتزو لا یوتزو لن یاتزا لن یوتزا لا یاتزن لا یوتزن لا یاتزن لا یوتزن. کیا ہوں جی اے ڈاڈا نہیں حضور اسی انہاں نو چاہندے ہیں کہ بھائی جے پاک اساں رسول اللہ دا کلمہ پڑھیا پاگلو. اقبال کہندا کی کہندے علم قرآن نا علم حق دا توجہ توجہ. اقبال کہندا حفظ قرآن عظیم آئین توست حرف حق را فاش گفتن دین توست. اقبال کہندا تو تیرا کام سی نا قرآن چک کے پوری دنیا تے جاندا. کہندا اے بیالو جی دے پترو اے قرآن ہے جڑا ایک 6 سالہ بچہ بھی اپنے سینے چ لے کے پھردا لے آؤ ساڈے مقابلے وچ پتہ کر لو. کیا بات
کیوں جی جد ایک زبر زیر جی تبدیلی نہیں ہو سکتی کہندا ہے تے تیرا کام سی نا قرآن چک کے دنیا تے جاندا علم حقرا در کفان داختی باہر نانے دین اکبر انداختی اقبال کہندا تو علم روٹیاں واسطے ساری زندگی اے بی سی پڑھدا رہا قرآن چک کے تے کنڈی پہ رکھ دیتا ہی تے گلا کرنا جی امریکہ بڑا آگے نکل گیا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر خود اپنے بربادی دین دی تساں اپنے بچے نو کیڑا پڑھا دیو تساں بھی کہندے ہو جی افسا ہو انہوں جلدی چھٹی دینا انہیں سکول جانا ہوندا الرحمن کل پڑھ لوے گا اے بی سی نہ رہ جائے کدرے جی ہاں جی اینو آج پڑھان دیو جناب ٹوٹ بٹوٹ نے کھیر پکائی اینو کی تسی پڑھانا ہے اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت اذا السماء فطرت واذا البحار فجرت کیوں جی اذا السماء انشقت وازنت لربها وحقت کیوں جی سبح اسم ربک الاعلی کس نے اے پڑھاؤ اپنے پتر نو اے ہی ساڈا مقصد ہے لبیک دا 5-5 لاکھ دیاں تنخواہاں نہیں میں کیوں جی ہاں جی علامہ بدر منیر اے بدر منیر علامہ پڑھدا سی میری ادو 800 روپیہ تنخواہ سی جنہ جڑے 5-5 لاکھ لے کے نہیں پڑھاندے میں 800 وچ انہاں نوں پڑھا دیندا سی پوچھو انہاں 800 روپیہ میری تنخواہ تے اس ویلے پروفیسر دیاں تنخواہاں ہٹیاں او جلے تنخواہاں دی گل وچ اور جنہاں دا اسی کام کرنے آ نا سمجھ آئی لب واں ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے آنکھیں کیوں جی بند ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے اے واحد مولی خادم میں جی روٹی دی جڑی نا دھمک سپریم کورٹ تک گئی اور کہنے نے تحقیق کرو یہ روٹی کہاں سے کھاتا ہے یہ روٹی کہاں سے کھاتا ہے اے ہی تا گل ہے مالکاں دسیا ویل چیئر تی بھی بیٹھا ہوئے نا تو جدو ساڑی طرفوں انہوں عزت ملے تو پھر لوگ تحقیق کر دیں روٹی کہاں سے لیتا ہے آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا خود بھیگ دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو انل حسن ابن نہیں اگے پھر جا کے حسین آنا نا امام حسن اے حدیث پاک علی جڑی شروع امام حسن تو ہوندی اگے جا کے امام حسن فرماندے میں اپنے چھوٹے بھائی امام حسین کو فقتمت الحسین زمانہ میں ایک لمبا عرصہ چھپائی رکھی حسین پاک کو میں کہا کوئی موقع آیا تو میں کہاں گا بھائی جان اے جڑے مینو اپنے نانا جان دے اوصاف آندے تو انو آندے کہندے حیران میں ہویا جدو حسین میں گل کی تھی تے میرے تو پہلے اپنے ابا جی کو اپنے مامو جان کو سب کچھ وہ پوچھ چکے سن جڑا میں نہیں سی پوچھ سکیا اللہ اللہ شروع تے تو ہوندی ان الحسن ابن علی قال سالت خالي هند بن ابي علا وكان مصافا عن حليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انا اشتهي ان يصف لي من تعلق بي فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلال وجه تلال القمر ليله البدر فذكر الحديث بطولي قال الحسن فقتمت الحسين زمانا ثم حدثت ووجدت قد سبقني اليه فسالت عما سالت ووجدت قد سال ابا محمد خلي مخرجی و شکلی فلم یدا منه شیئا قال الحسین سالت ابی عن دخول رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال کان اذا آوا الى منزله جزا دخوله ثلاثه اجزاء جزءا لله عز وجل وجزءا لاهله وجزءا لنفسه ثم جزا جزء بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار على الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مسألة عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب وابلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدمي يوم القيامة لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره يدخلون روادا ولا يفترقون إلا عن زواج ويخرجون أدلة يعني على الخير قال فسألت عن مخرجي كيف كان يصنع فيه قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه ويؤلفهم ولا ينفرهم ويكرم كريم كل قوم ويوليهم ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي على أحد منه بشره وخلقه ويتفقد أصحابه وسأل الناس عما في الناس ويحسن الحسن ويقبح القبيح ويوهي معتدل الأمر غير
غير مختلف فيه لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يملوا لكل حال عنده أطاعة لا يكسر عن الحق ولا يجاوز الذين يلونه من الناس خيارهم أفضلهم عنده وعمهم نصيحة وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة وموازرة. قال فسألت عن مجلسي قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي المجلس ويأمر بذلك يؤتي كل جلساء بنصيبه لا يحسب جليس أن أحدا أكرم عليه منه من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه ومن سأله حاجة فلم يرده إلا بها أو بميسور من القول قد وسع الناس بسطوا وخلقوا فصار لهم أبا فصاروا عنده في الحق سواء مجلس علم وحياء وصبر وأمانة لا ترفع فيه الأصوات ولا تبن فيه الحرم ولا تنسى فلتات متعادلين يتفاضلون فيه بالتقوى متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب. ہونا من نظرت ہی نینا دیاں فوجاں جد چڑیاں دو ابرو قوس مثال دسن جتو نوکے میاد تیر چھٹن لباں سرخا کھان کے لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں اس صورت نو میں جانا کھاں جانان کے جانے جہانا کھاں سچ آکھاں تے رب دی شانا کھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں ایہا صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں. اے جڑا میں پڑھدا نا ایک کم از کم ذہن سے مایا کرو بھائی قبر او مولانا پڑھے سی حضور کا چہرہ انور ایسے تھا حضور کی مبارک زلفیں ایسی تھیں حضور کے ابرو ایسے تھے. پیر میر علی شاہ فصاحب فرماندے ہیں حضور دا چہرہ انور تے میں ویکھ ہی نہ سکیا بس وہ ابرو اتنے سونے سن کہ میر علی شاہ اتھی ڈے پیا چلا. ہاں جی جیڑے لوگ کہندے میں حضور دی زیارت ہوئی میں بڑا پریشان ہوندا میں آقا پیر میر علی شاہ سید ہو کے کیتی بھج کے وانگ کباب ہوئے پیتے باز شراب خراب ہوئے راج کے فرماندے نوے ایک سگیا تے میر علی اینج بھج گیا جی میں کباب بھج دے میں نے تو سمجھ نہیں آتی جلیا جدو حضور دی زیارت ہو جائے پھر گل مک جاندی. ہاں جی میں تو گل مک جاندی میں تو انہاں لوگاں دا حیران ہوندا میں انہاں دے چہرے وال ویکھدا رہ جاندا میں آکھو ساری زندگی پیرے اسی دئیے اور تو دس تو کیڑا کام کیتا بھائی او چلیا اے کوئی گلاں کرن والیاں نہ ایو جیاں گلاں کیتا کر شکر کر خدا دا کروڑاں واری کہ تینوں انہاں اپنے کتےاں وچ شمار کیتا یہ گلہ ہی نہ کیتا کر تو کیڑے ناز و نعمت دیاں گلاں کر کیتی بھج کے وانگ کباب ہوئے پیتے باز شراب خراب ہوئے سرشارت بے تاب ہوئے کیوں جی انہاں خونیاں مست نگاہاں نال کیتی وچ غماں غلطان ہوئے اندر یاد سجن مستان ہوئے حیران تے بہوں پریشان ہوئے انہاں پیچیاں زلف سیاہاں نال. کیوں جی اے میں امام حسن تے حسین والی حدیث پاک ہے نا انہاں وچ تھوڑا جہا ترجمہ ہے کس ہن اعلی حضرت امام حسن فرمایا میرے نانا جان کے ہاتھ ایسے تھے. ہن اعلی حضرت کی کہندے کس ہاتھ کا خم تاب و توان ٹوٹ گیا کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا. یہ میں ترجمہ نہیں کرتا میں تو کسی نو ہضم ہی نہ ہوگا. اعلی حضرت تو کتھے جا کے گل کی تھی کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا جنبش ہوئی کس میر کی انگلی کو رضا بجلی سی گری شیشہ ماہ ٹوٹ گیا نور رخ سرور کا جب جلوہ ہے آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے یہ شام مدینہ نہ سمجھنا ہے دل آہ دل عاشق کا دھواں چھاتا ہے پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں تارش پر فکر رسا سے جاؤں مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں آب درے دنداں سے ادن ڈوب گیا رشک لبے لالی سے یمن ڈوب گیا خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے روح شاہ کو شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا.
नाज़रीन हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, अपने प्यार का इज़हार ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।